السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے بار بار ایک ہی دعا مانگی ہو، دن رات آسو کے ساتھ، لیکن وہ پوری نہ ہوئی ہو، اور جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگا ہے، تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہے جب شیطان تمہیں وسوسہ دیتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد کی گئی ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک راز بتاؤں، اللہ کبھی اپنے بندوں کی دعا ضائع نہیں کرتا۔ چاہے تمہیں لگے کہ دیر ہو رہی ہے، سوچو اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو صبر کہاں رہے گا، یقین کہاں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انتظار کروا کر تمہارے دل کو آزما رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے وعدوں پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ جیسے ایک استاد امتحان میں سوال دیتا ہے اور پھر خاموشی سے دیکھتا ہے کہ شاگرد کیسے جواب دیتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی تمہیں دعا کے انتظار کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کا دیر سے قبول ہونا کبھی اللہ کی خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ تمہارے لیے سب سے بہتر کیا ہے، شاید تمہیں آج نہیں ملا، لیکن کل وہ تمہیں اس وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ تاخیر کیا اشارہ دیتی ہے؟ آخر اللہ اس رکاوٹ کے ذریعے تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو سنو، کبھی کبھی انسان اپنی دعاؤں کے انتظار میں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھنے لگی ہو۔ تم سوچتے ہو کہ شاید میری دعا میں طاقت نہیں رہی، شاید میرا رب ناراض ہے، لیکن یہ سوچ ہی تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں یقین باقی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، دعا مانگنا خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ہے، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ پیارے دوستو، سوچو، وہ رب خود تمہیں پکارنے کی دعوت دیتا ہے، پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں نظر انداز کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو دعا آج مانگی ہے وہ آج ہی پوری ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں اس جلد بازی سے نکال کر صبر کی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے بیج زمین میں دبا کر فوراً پودا نہیں بنتا، لیکن وقت لگتا ہے، پانی لگتا ہے، سورج کی روشنی لگتی ہے، پھر جا کر وہ سبز درخت بنتا ہے۔ دعا بھی بالکل ویسی ہے۔ تم نے دعا مانگی، وہ اللہ کی زمین میں بو دی گئی، اب صبر کرو، وقت آنے پر وہ تمہارے سامنے اپنی سب شاخیں نکال لے گی۔ لیکن ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دعاؤں کی راہ میں دیوار کیوں کھڑی کرتا ہے؟ وہ رکاوٹیں جو تمہیں بے چین کر دیتی ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سنو، اللہ دو بڑے اشارے تمہیں دینا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ، اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر دینا چاہتا ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ تمہارا دل شاید ایک خاص دعا کے ساتھ جڑ گیا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ آگے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ دوسرا اشارہ، اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ دعا میں رکاوٹ ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جس کے ذریعے تم اللہ کو اور زیادہ پکارتے ہو
اور زیادہ رو رو کر دعائیں مانگتے ہو، یہی وہ کیفیت ہے جو تمہارے دل کو نرم کرتی ہے اور تمہیں عزیزی سکھاتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کریں۔ اگر دعائیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں تو شاید تمہیں اتنا گریہ و زاری رو رو کر دعا نہ کرتے۔ یہ تاخیر اس لیے ہے تاکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ مضبوط ہو جائے، تمہاری دعاؤں میں سچائی اور تمہارے دل میں اخلاص پیدا ہو۔ اس لیے اگلی بار جب تمہیں لگے کہ دعا پوری نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے کہ تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے، تمہیں اپنی طرف مزید کھینچ رہا ہے، اور یقین کرو یہ دونوں صورتیں تمہارے حق میں ہی ہیں۔ تو یاد رکھو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر کبھی پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا اور یقین مضبوط کرو۔ یہ تاخیر تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔